بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد عن مرداس الاسلمی رضی اللہ عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم يذهب الصالحون الأول فالأول وتبقى حفالة كحفالة الشعير أو التمر لا يباليهم الله بالة۔ قابل احترام بزرگ و دوستو، یہ باب ہے، یہ چیپٹر ہے ذہاب الصالحین، نیک لوگوں کا دنیا سے رخصت ہو جانا، صالحین کا، اللہ والوں کا، نیک لوگوں کا دنیا سے ایک بعد دیگر رخصت ہونا، یہ قیامت کی علامتوں میں سے بھی ایک علامت ہے اور دنیا کے فنا ہونے کی طرف اشارہ بھی ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ حجت اللہ البالغہ میں فرماتے ہیں کہ جو فتنے ہیں وہ تین قسم کے ہیں۔ ایک قسم وہ ہے جو انسان کی ذاتی زندگی سے تعلق رکھتا ہے، ایک فتنہ وہ ہے جو اس کی گھریلو زندگی سے تعلق رکھتا ہے۔ جو فتنہ ذاتی زندگی سے تعلق رکھتا ہے وہ اس طرح سے شروع ہوتا ہے کہ بِأَن يَقْسُوَ قَلْبَهُ، اس کی ابتدا اس طرح ہوتی ہے کہ دل میں سختی شروع ہوتی ہے، دل کے اندر سے نرمی ختم ہونی شروع ہوتی ہے، دل کے اندر کی صفائی، دل کے اندر کی نرمی، دل کے اندر کی ہمدردیاں، یہ سب ختم ہونے لگتی ہیں۔ وہ کیسے ختم ہوتی ہیں؟ جو اس امت کا صالحین طبقہ ہے وہ دنیا سے رخصت ہونے لگتا ہے۔ ایک اور روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، انما الناس کالابل المئہ لا تکاد تجد فیہا راحلہ، سواری کے لیے اونٹ جو ہے 100 ہیں۔ انما الناس کالابل المئہ، لوگوں کی مثال، انسانوں کی مثال ایسی ہوگی کہ جیسے کسی میدان میں 100 اونٹ ہیں، لا تکاد تجد فیہا راحلہ، وہ 100 میں ایک اونٹ بھی سواری کے لائق نہیں رہتا۔ یعنی اس طرح انسانیت بڑھتی چلی جائے گی، ایسے انسان جس کے اندر نرمی ہو اور دلوں کی خوبیاں ہو، ایسے لوگ کم ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے یذهب الصالحون الاول فالاول، صالحین نیک لوگ ایک کے بعد ایک دنیا سے اٹھتے چلے جائیں گے۔ قحط آ جائے گا، جسے پانی کا قحط ہوتا ہے، اناج کا قحط ہوتا ہے، اس طرح لوگوں کا قحط ہوگا۔ لوگوں کا قحط ایسے کہ لوگ تو ہوں گے لیکن صالح نہیں ہیں گے۔ حضرت سہل تستری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نمازی بڑھتے جا رہے ہیں لیکن خشوع نمازیوں میں کم ہوتا جا رہا ہے۔ نمازی بڑھتے جا رہے ہیں، خشوع ہے، اخلاص ہے، وہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ پھر ہوگا کیا؟ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا، یوشک الامم ان تداعى علیکم الا تداعى الاکلۃ الى قصعتها، ایک زمانہ ایسا آئے گا میری امت پر کہ لوگ جو ہے میری امت کو مارنے کے لیے ایسے دعوت دیں گے جسے کھانے کے لیے لوگ دسترخوان پر بلائیں گے، آئیے کھانا کھائیں گے، بہترین قسم کے کھانے رکھے ہوئے جسے کھانے کے لیے بلاتے ہیں۔ اس طرح امت پر حملہ کرنے کے لیے، امت کو مارنے کے لیے اس طرح لوگ آپس میں ایک دوسرے کو بلائیں گے۔ ان تداعى الامم، تو صحابہ نے جب یہ سنا تو فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن قلت نحن یومئذ یا رسول اللہ، کیا ہم لوگ اس زمانے میں اس وقت بہت کم ہوں گے، تھوڑی تعداد ہوگی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، انتم یومئذ کثیر، آج سے زیادہ تمہاری تعداد اس زمانے میں ہوگی، آج سے زیادہ تمہاری تعداد اس زمانے میں ہوگی۔ لیکن مثال کیسی ہوگی معلوم؟ کتنی بہترین مثال آپ نے دی ہے، وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، اس امت کی مثال اس زمانے میں ایسی ہوگی جیسے سمندر کی جھاگ۔ جھاگ کی کیا حیثیت ہے؟ سمندر کے جب لہر آتی ہے تو جھاگ نکل کے جو ہے ساحل پر جب آتی ہے تھوڑی دیر میں اس کا کوئی پتہ نہیں چلتا۔ اللہ تعالیٰ دشمنوں کے دلوں سے تمہارا روب اٹھا لیں گے اور تمہارے دل کے اندر ایک بیماری ڈالیں گے جس بیماری کا نام وہن ہوگا۔ تو صحابہ نے ایک نئی بات سنی، وہن، مل وہن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
یہ وہن کیا چیز ہے؟ ہم نے پہلی مرتبہ سنا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، میری امت دنیا کی محبت اور موت سے، آخرت سے نفرت کرنے لگی. آخرت کا شوق ان کے اندر سے نکل جائے گا، دنیا کی محبت غالب آ جائے گی، ہوں گے تعداد میں کثیر اور ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا. تو آدمی کا جو وزن ہوتا ہے وہ نیکی کی بنیاد پر ہوتا ہے، صالحیت کی بنیاد پر ہوتا ہے. تو یہاں اس حدیث میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو صالحین، اللہ والے، اللہ کے نیک بندے، وہ لوگ جن کے دلوں میں آخرت کا شوق ہے، دنیا کی بے رغبتی ہے، یہ بہت بڑا قیمتی یعنی وجود ہے ہمارے لیے، ہماری کمیونٹی کے لیے اور امت کے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، نبی جی آپ کا وجود مبارک ان سب کی امان کا ذریعہ ہے، اور آپ کی برکت سے اس امت میں بھی ایسے افراد پیدا ہوتے رہیں گے جن صالحین کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اترتی ہیں. تنزل الرحمہ، رحمتیں اترتی ہیں، اور بڑے بڑے فتنے، بڑی بڑی مصیبتوں سے اللہ، ان کی برکت سے اللہ حفاظت فرماتے ہیں. اصل میں ہمیں اس بات کی طرف یہاں متوجہ کیا جا رہا ہے کہ دیکھو ایک تو صالحین کی قدر کرو، اللہ کے نیک بندوں کی قدر کرو، اللہ والوں کی قدر کرو. اور ان کی قدر کا مطلب ایک تو قدر یہ ہے کہ ان سے دعائیں کروانا، ایک قدر یہ ہے کہ ان کی صحبت میں رہنا. کیوں صحبت میں رہیں؟ اصل چیز یہی ہے کہ ان کی صحبت میں رہیں گے تو دل کے اندر آخرت کا شوق پیدا ہوگا، دنیا کی بے رغبتی پیدا ہوگی. دنیا کی بے رغبتی کتنا بھی بیان کر لو نکلے گی نہیں، ایک مجاہدہ چاہتی ہے. آدمی کتنا بھی دنیا کے بارے میں بول دے، دنیا ذلیل ہے، دنیا مکار ہے، آدمی جائزہ لے اپنی زندگی کا، اپنے اندر جھانک کر دیکھے. یہ تو ایک بڑا مجاہدہ کا عمل ہے، ایک محنت ہے. محنت کیسی ہے؟ زندگی میں حکموں پر اپنی دنیا کو قربان کرتے رہنا. جب ہم اپنی دنیا، پیاری سی دنیا کو اللہ کے حکموں پر قربان کرتے جائیں گے، عافیت کے ساتھ اللہ ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت نکالتے جائیں گے. سمجھ رہے میری بات؟ زکوٰۃ ایک حکم ہے، محبت کے ساتھ اللہ کے حکم کو ایسے پورے کرنا. وہ زکوٰۃ کیوں؟ یہ سوچ کر کہ یہ مال کی محبت میرے دل سے نکلے. اور زکوٰۃ کے فائدے میں ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ مال کی خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، یہ زکوٰۃ اسی لیے فرض ہے کہ تمہیں پاک کرنے کے لیے. تمہارے اندر مال کماتے کماتے ایک محبت آ گئی ہے، اب خوش دلی سے وہ زکوٰۃ دو تاکہ وہ زکوٰۃ نکالنا تمہارے لیے صفائی کا ذریعہ بن جائے. تو دوستو زندگی کے اندر ہماری جو دنیا ہے، جس شکل میں بھی اللہ کے حکموں پر اس کو قربان کرتے جانا، رکاوٹ نہیں بننا. پھر کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں سے اس دنیا کی عظمت کو نکالیں گے، محبت کو نکالیں گے. یہ دنیا فتنہ نہیں بنے گی. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ صالحین کی قدر کا مطلب یہ ہے ہم ان کی صحبت میں رہیں، ہمارا تعلق کسی اللہ والے سے ہو، ہمارا تعلق کسی اللہ کے نیک بندے سے ہو، اور ہماری زندگی اس کی رہبری میں، اس کی نگرانی میں چلے. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جیسے محدث فقیہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں جاتے تھے. فرماتے تھے، طلبہ کہتے تھے، لوگ کہتے تھے حضرت آپ اتنے بڑے امام ہیں، آپ وہاں جاتے ہیں؟ فرمایا مجھے وہاں پر جو ہے اللہ کا علم ملتا ہے، یعنی وہ علم جو اللہ تعالیٰ براہ راست انہیں دیتا ہے. ایک مرتبہ اپنے شاگردوں سے کہا، میں نے حضرت سے ایک مرتبہ پوچھا، نماز آدمی جب پڑھتا ہے، نماز میں غلطی ہوتی ہے، غلطی کیوں ہوتی ہے؟ شیطان ہمارے خیالات کو بہکاتا ہے، کبھی جاب پر، کبھی بزنس پر، کبھی مارکیٹ پر، ادھر ادھر لے جا کر تشہد بھلا دیا، کوئی چیز عمل بھلا دیا، اب ہوگا کیا؟ غلطی ہو گئی. تو غلطی جب ہوئی تو یہ نماز میں غلطی ہوتی ہے تو سجدے سہو کیوں ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نماز میں جس چیز کی غلطی ہوئی اس کو ڈبل کروا لیتے. بھئی فلاں چیز آپ سے نماز میں چھوٹی ہے تو آپ اس کو دو مرتبہ کر لیں. چھوٹ رہی ہے کوئی اور چیز اور آپ سجدے سہو کروا رہے ہیں
تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، یہ غلطی کس نے کروائی؟ خیالات کس نے بھٹکائے؟ شیطان نے۔ اور شیطان اللہ کی بارگاہ سے کس وجہ سے دھتکارا گیا؟ کہ اس نے سجدہ نہیں کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا، جس نے تمہاری نماز میں آ کر تمہیں جو ہے تمہارے خیالات میں تمہارے وسوسے تمہارے اندر ڈالے، جس کی وجہ سے تمہاری نماز میں غلطی ہوئی، اب اس کی تلافی اور اس کو ذلیل کرنے کی یہ صورت یہ ہے کہ تم ڈبل سجدہ کرو۔ یہ ہے سجدہ سہو۔ یہ جو ہے اللہ والوں کی صحبت جو ہے نا، یہ ہمارے لیے حفاظت کا ذریعہ، فتنوں سے، سب سے بڑے فتنے دینی فتنے، عقیدوں کی گمراہیوں کے فتنے، اسی لیے ہمیں قدر کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرما رہے ہیں، یذهب الصالحون الاول فالاول، صالحین ایک بعد دیگر اٹھتے چلے جائیں گے۔ ابھی ہم دیکھیں 2 سال کے اندر کیسے صلحاء علم کی لائن سے، دعوت و تبلیغ کی لائن سے، خانخواہوں کی لائن سے کیسے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ایک بڑا مجمع رخصت ہو گیا، قحط ہے۔ گزشتہ ہفتہ کراچی کے ایک بھائی یامین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑے اللہ والے، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔ تو صالحین اٹھتے چلے جائیں گے، وَتَبْقَى حُفَالَةٌ كَحُفَالَةِ الشَّعِيرِ۔ اس کا ترجمہ کیا ہے معلوم؟ انسانیت کا کچرا باقی رہ جائے گا، انسانیت کا کچرا۔ تبقى حفالة كحفالة الشعير او التمر، گیہوں کو جب پیسا جاتا ہے، کھجور کو جب صاف کیا جاتا ہے، اصلی چیزیں ہٹا کر اس کا کچرا رہ جاتا ہے۔ صالحین کے بعد دیگر چلتے رہیں گے تو کیا رہ جائے گا؟ کیا مطلب؟ وہ لوگ رہ جائیں گے جن کے دلوں کی سختی رہے گی، جن کے دلوں میں دنیا کی محبت رہے گی، آخرت کا کوئی شوق نہیں رہے گا، ان کے دلوں میں حسد، بغض، عداوت، یہ چیزیں ہوں گی۔ یہ ہے انسانیت کا کچرا۔ پھر کیا ہوگا؟ لا یبالیہم اللہ بالۃ، اللہ تعالیٰ کو ان کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی، چھوڑ دیں گے اللہ کو، اللہ تعالیٰ ان کے حال پر۔ تو دنیا کا جو نظام ہے نا، اللہ تعالیٰ ہمارے اندرون سے جوڑا ہے۔ ہمارا اندر جب تبدیل ہوتا ہے تو باہر کا سسٹم بدلتا ہے۔ ہمارے اندر کا نظام جب بگڑتا ہے، بگڑنے کا مطلب یہاں سختی آئی، یہاں دنیا کی محبت آئی، یہاں جو ہے نا حسد، یہ سب امراض پیدا ہوئے خود بخود باہر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فہرست بتائی، میری امت میں یہ 15 چیزیں پیدا ہوں گی، 15 ساری اندر کی چیزیں ہیں۔ 15 باتیں جب پیدا ہوں گی تو کیا ہوگا؟ اب انتظار کرو، فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاء خَسْفًا مَسْخًا وَآيَاتٍ مُتَتَابِعَاتٍ۔ یہ اندر گڑبڑ ہوئی نا، اب اس کا اثر میں تمہیں دکھاتا ہوں۔ کیسے دکھاتا ہوں؟ آندھیاں چلیں گی، ہوائیں چلیں گی، سرخ سرخ ہوائیں چلیں گی، اور زمین دھسا دی جائے گی، کہیں پر زلزلے ہوں گے۔ اور یہ جو میرے عذابات ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وقتاً فوقتاً، ایک بعد دیگر آیات متتابعات ہوں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اسی لیے دوستو، یہ سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ ہمیں صالحین کی، اللہ والوں کی ہمیں قدر کرنا، ان سے ہمارا تعلق ہونا۔ مسلم شریف کی ایک روایت ہے، ایک شخص جو ہے پرانے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ان کا واقعہ سنا رہے ہیں۔ وہ جا رہے تھے ایک اللہ کے نیک بندے سے ملاقات کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی شکل میں فرشتے کو بھیجا، جاؤ ان سے جا کر پوچھو کہاں جا رہے ہو، کیوں جا رہے ہو۔ وہ فرشتہ آ کر پوچھتا ہے کہاں جا رہے ہیں آپ؟ کہ میں ایک اللہ کے بندے سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ اچھا، اور کوئی غرض ہے اور کوئی مقصد ہے؟ کہنے لگے نہیں، کوئی اور مقصد نہیں، ان سے ملنا ہے اور ان کے ساتھ رہنا ہے، ان کی صحبت میں بیٹھنا ہے، بس اتنا ہی۔ کہا بس اتنا ہی؟ ابشروا، خوشخبری سنو، میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، اللہ تعالیٰ کی محبت تم پر واجب ہو گئی۔ تو دوستو کیوں معلوم؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ صالحین کی صحبت سے یہ دنیا کی بے رغبتی پیدا ہوتی ہے، اور صالحین انہی کو کہتے ہیں جن کی مجلس میں بیٹھ کر آخرت کا شوق بڑھے، جن کو دیکھ کر اللہ یاد آئے، جن کی زبان سے ہمیں آخرت کا فکر، انہی کو صالحین کہتے ہیں۔ تو ایسے جو ہے نا، ہمیں جو ہے نہیں، ہمیں ان کی صحبت میں بیٹھنا۔ جتنا دور ہٹتے جائیں گے اتنا ہی ہمارے اندر بگاڑ پیدا ہوگا۔ وہ اس بگاڑ سے ہمیں ڈرایا جا رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آئے، ہماری زندگی کا سب سے روشن، خوبصورت، منور دن تھا وہ۔ اور جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے، ہماری زندگی کا سب سے مطلب ایک اندھیرا، ایک ظلمت والا دن تھا۔ اور پھر یہاں تک فرمایا کہ جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تدفین کر کے ابھی ہمارے ہاتھوں پر مٹی لگی ہوئی تھی، حتی انکرنا فی قلوبنا، ہم نے اپنے دلوں کو بدلتا ہوا محسوس کر لیا، اپنے دلوں کو بدلتا ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جو ہمارے دلوں کی کیفیت تھی، وہ بعد میں وہ کیفیت نہیں رہی، وہ تقوی کی، وہ اخلاص کی۔ انکرنا قلوبنا، اسی لیے بڑوں کی جو موتیں ہوتی ہیں، بڑوں کا دنیا سے رخصت ہونا جو ہوتا ہے، وہ ہمارے دین پر اثر کرتا ہے، یہ پیشن گوئی ہے۔ اور اس سے ہمیں ڈرایا جا رہا ہے کہ ہمیں فکر مند۔ دیکھیں نا، گھر کے ایک بڑے ہیں، جب تک وہ ہوتے ہیں سارے بھائی بہن مل کے رہتے ہیں، جیسے وہ رخصت ہوئے سارے بھائی بہن تتر بتر ہو گئے۔ وہ جو ہے نا جوڑے ہوئے رکھتے ہیں، ان کی صالحیت اور نیکی، آدمی کی نیکی کا اثر بعض مرتبہ اس کی صرف ذات تک نہیں، اس کے گھر تک پڑتا ہے، اور بعض مرتبہ اس کے علاقے تک، بعض مرتبہ ملک تک۔ ایسے ایسے اللہ والے ہوتے ہیں، ان کی نیکی کا اثر جو ہے نا علاقوں تک پڑتا ہے۔ علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ کہتے تھے قرطبہ والوں سے، میرے وجود کو غنیمت سمجھو، میرا انتقال ہوگا نا پتہ چلے گا۔ پھر اس کے بعد قرطبہ میں حالات آئے جب ان کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ ہماری جو ہے نا، ہمیں اللہ کے نیک بندوں سے ہمارا تعلق ہو، ہم ان کی صحبت میں بیٹھیں، ان سے جو ہے فائدہ اٹھائیں، صالحین ہمارے ہاں گزریں، ہمارے ہاں آتے رہیں، اس کی بھی ہمیں فکر کرنا ہے۔ نہیں ہم ٹھیک ہیں بھائی اپنی جگہ پر، بس جو بھی ہے، ہاں ہمیں کسی کی ضرورت نہیں، ہم خود صالحین ہیں۔ ہمیں جو ہے نا ایک عجیب غفلت ہے، ہمیں اس کی فکر ہو کہ اللہ والے ہمارے پاس آئیں، اللہ والے ہمارے گھر آئیں، اللہ والوں کی صحبت میں ہم جا کر بیٹھیں، ان سے اصلاحی تعلق ہمارا ہو، اپنی ذات کو بنانے کا تعلق ہو۔ کیونکہ اس حدیث کے اندر یہی بتایا جا رہا ہے، دیکھو اندر کا جو بگاڑ ہے نا، اس کے ساتھ ظاہری عمل بھی قبول نہیں ہوتا۔ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے دل میں حسد لیے ہوئے، کیا قبول ہے وہ نماز؟ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے لیکن دل میں حسد لیے ہوئے، ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے دل میں کسی کا بغض لیے ہوئے ہے، کبر لیے ہوئے اپنی، تو یہ اندرونی جو اعمال باطنہ ہیں، یہ اس وقت تک صاف نہیں ہوتے جب تک اللہ والوں کی صحبت میں نہیں بیٹھیں گے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یذهب الصالحون الاول فالاول، صالحین اللہ کے نیک بندے ایک بعد دیگر دنیا سے رخصت ہوتے چلے جائیں گے، لوگوں میں ایسی تغیر اور تبدیلی آتی چلی جائے گی، تبقى حفالة كحفالة الشعير او التمر، بس جو ہے بھونسا رہ جائے گا، گیہوں کا، کھجور کا جو بھونسا ہوتا ہے، بس بھونسا۔ یعنی لوگ تو ہیں کتنے مخلص ہیں، کتنے ہمدرد ہیں، کتنے خیرخواہ ہیں، یعنی بس اللہ ہی جانتا ہے۔ لا یبالیہم اللہ بالۃ، ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی جب انتقال ہوا تو ان کے انتقال کے بعد ہم نے اپنے دین میں کمی محسوس کی۔ یعنی مطلب بڑے جو صالحین جو ہوتے ہیں نا، ان کی وجود سے ہمارے دین کی حفاظت، فتنوں سے حفاظت ہوتی رہے، تو ہمیں اس کی فکر کرنا ہے۔ اور سب سے زیادہ ہمارے اندر بھی یہ خرابیاں ہمارے اندر نہ ہو، کیونکہ دنیا جتنا آخرت سے قریب ہوتی جائے گی اتنا بگاڑ بڑھتا جائے گا، یہ بگاڑ میرے اندر نہ آئے، نہیں بھی یہ تو ہے ہی، یہ تو بگاڑ آنے والا ہے، ایسا نہیں ہے، یہ بگاڑ میرے اندر نہ آئے۔ اللہ ہم سب کو فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔